प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यूअर्स, आज फिर हम आपके सामने आपका पसंदीदा, खूबसूरत, बल्कि दिलकश, यस, मुनफरद और हर दिल अजीज़ प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं। और इस शो के बारे में आपको पता चल गया होगा हम कौन सा शो लेकर आए हैं जी, अब्राहम एंड सारा शो। हम इस शो में आपको वेलकम करते हैं, लेकिन हम कौन? मैं हूं रियाज सादिक और मेरे साथ हैं एग्नेस रियाज, और हम दोनों आपको इस शो में भरपूर वेलकम करते हैं। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शो में शोहर और बीवी के ताल्लुकात के बारे में बयान करते हैं कि जिस तरीके से उन्हें मैरिटल लाइफ में जो मसाइल पेश आते हैं उनको अज़्र बाइबल हल करने के लिए मुतारफ करवाया जाता है कि किस तरीके से वो इन प्रोग्राम को देखकर अपने, जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम भी आपके सामने पेश किए गए हैं, उन प्रोग्राम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशगवार बना सकते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बातचीत की और हमारे मेहमानों ने भी बातचीत की कि एक अच्छा मसीही शोहर जो है उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और वो किस तरह से अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन मसीही ज़िंदगी बसर कर सकता है। और इसमें हमने अब्राहम की मिसाल दी थी कि अब्राहम किस तरह अपनी बीवी के साथ खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहा था और किस तरह अब्राहम ने अपनी बीवी को अपनी रोया में कैसे शामिल किया। और फिर हमने ये भी देखा कि जो मसीही ज़िंदगी है गुजारते हुए हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब्राहम और सारा दोनों यकजा होकर इकट्ठे एक रोया में चलते हुए उन्होंने कनान तक पहुंचे और बेहतरीन ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, बेहतरीन बूदबाश की। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि पास्टर साहब ने अभी आपके सामने बयान किया है कि पिछले प्रोग्राम में हमने शोहर के बारे में, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बयान किया था। तो ख़वातीन, हमारी बहनें फूला नहीं थी समारी कि देखो जी वाह वाह क्या शोहर की क्लास हो रही है, लेकिन आज हम बीवियों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसका मतलब है कि आज शोहरों की क्लास होगी? नहीं, बीवियों की क्लास होगी। जी हाँ, आज बीवियों की जिम्मेदारियों के बारे में बयान किया जाएगा कि बीवियों की क्या जिम्मेदारियां हैं अज़्र बाइबल, और इस दुनिया में रहते हुए हमें किस तरीके से बीवियों को अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ होना है। जैसा कि शो में बयान किया गया है कि शो का नाम है अब्राहम एंड सारा, और सारा के बारे में हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सारा किस तरीके से अब्राहम के साथ चलती रही और फरमाबरदार रही। और कलाम में लिखा है ना कि शोहर बीवी का सर है, और बीवी के बारे में भी ये लिखा है कि बीवी शोहर का बदन है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी के साथ जिंदगी बसर कर। जी नाजरीन, जैसे कि अब हमारे शो का नाम अब्राहम एंड सारा शो है, तो चलते हैं पहले सारा के नाम की तरफ। सारा का नाम जो पहले नाम था वो सारी था, और सारी का मतलब है कंटेंशंस, तनाज़ात, झगड़े। लेकिन खुदा ने सारा के नाम को बदल दिया। आपको पता चल गया होगा कब? जब अब्राहम और सारा से इसहाक ने जन्म लिया तो खुदा ने सारी का नाम सारा रख दिया, जिसका मतलब है प्रिंसेस, शहजादी। और दोनों हस्बैंड वाइफ, यूं कह लें शहजादा और शहजादी ने मिलकर बनी इसराइल कौम की आबादकारी की, और ये हम कह सकते हैं उनके आबाउजदाद में से हैं। और ये इनका जाना था कनान में कि उसके बाद बनी इसराइल कौम की पैदाइश हुई। जी हाँ पास्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि सारा जो थी वो अपने हस्बैंड की वफादार थी, यूं कहना चाहिए कि फरमाबरदार थी। आपने देखा कि रोया जो थी वो अब्राहम के लिए थी, लेकिन सारा भी पीछे नहीं रही। अपने हस्बैंड की, अपने शोहर की रोया को पूरा करने के लिए कलाम में लिखा है ना कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ दे। तो सारा पीछे नहीं रही, उसने भी अपने हस्बैंड की रोया की तकमील को पूरा करने के लिए अपने दारों को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ आई। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से सारा ने फरमाबरदारी की, इसलिए तो वो कौमों की मां ठहरी। और बनी इसराइल के बारे में लिखा है कि वो बनी इसराइल के अबाउजदाद थे, फोर फादर से, यानी बाप दादा थे। और ये आज ही नहीं बल्कि अक़वाम आलम में ये हर जगह बात मानी जाती है कि अब्राहम और सारा जो हैं वो कौमों के माँ बाप हैं। और हम इस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से सारा ने अपने नातेदारों को छोड़ा और मुल्क कनान में, मुल्क मुआवदा में अपने हस्बैंड के साथ आई
आज खवातीन को भी ऐसे ही करना है। मेरे पास दो मिसालें हैं। नाज़रीन, आप उन मिसालों से वाकिफ़ हैं। कभी जॉइस मायर को आपने टीवी पे देखा हो, मैरिन हिकी को देखा होगा। ये दोनों की अपनी अपनी रोया, लेकिन इन बीवियों ने जब अपनी रोया अपने शोहरों के साथ शेयर की तो उनके शोहर उनके साथ मिल गए और शोहर और बीवी ने मिलकर उन रोया के मुताबिक खिदमत शुरू की। तो जॉइस मायर की रोया में डेक जो उसके हस्बैंड है पूरे तौर से साथ हैं, ऐसे ही मैरिन की। तो आप जो हमारी बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, आपसे कहना चाहता हूँ जैसे सारा ने अपने शोहर के मुताबिक, शोहर की रोया के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, ऐसे ही आप जब आपको खुदा रोया दे अपने शोहर को अपनी रोया में ज़रूर शामिल करें। और चलें जाते जाते शोहरों के बारे में भी कह दें कि अगर खुदा आपकी बीवी से हम कलाम हो तो उनके साथ उनका पार्टनर बनीजिए। नाज़रीन, हम और ज़्यादा अपने खूबसूरत मेहमानों और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहते और आपकी पुरजोर तालियों में दावत देते हैं पास्टर हारून तस्नीम और इरम हारून। वो आएंगे और आपके सामने बयान करेंगे कि एक अच्छी मसीही बीवी के क्या फ़राइज़ हैं और अच्छी मसीही बीवी किस तरह अपने शोहर के साथ ज़िंदगी बसर करती है और कैसे दोनों मिलकर ख़ानदान को चलाते हैं। तो आइए वेलकम कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने आज हमें फिर मौका दिया कि हम आज जेसी टीवी के वसीला से आपसे ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो, एक नए उन्वान पे आपसे बातचीत कर सकें। और मैं पास्टर रियाज सादिक का और मिसेस एग्नेस रियाज का आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें एक बार फिर से यहाँ पे इनवाइट किया कि हम आपसे बातचीत कर सकें एक नए उन्वान पे। और लास्ट टाइम आप लोगों ने जो प्रोग्राम देखा था उसमें स्पेशली हमने बात की थी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खावंद का क्या किरदार है मसीही ख़ानदान में। और इसी तरह से आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे वाइफ का क्या रोल है एक मसीही इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, मसीही क्रिश्चियन मैरिज लाइफ में एक वाइफ का क्या किरदार है, उस पर हम बातचीत करेंगे। हम ख़ास तौर पे 5 पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे जो एक वाइफ को एक क्रिश्चियन वाइफ होते हुए उन पे बिब्लिकली तौर पे वो किस तरह से अपना रोल अदा कर सकती है एक मैरिज को सक्सेसफुल करने में। तो जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उस पे हम देखेंगे कि एक वाइफ का रोल एज ए पार्टनर, बाइबल हमें क्या वाज़ेह तौर पे बताती है कि एक वाइफ को किस तरह से एज ए पार्टनर अपने हस्बैंड के साथ जो है वो रहना है और उसका क्या किरदार है। तो मैं इरम आपसे पूछूंगा कि आपके नज़दीक एज ए पार्टनर वाइफ का रोल क्या होना चाहिए क्रिश्चियन मैरिज में। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हाँ जी हरी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मसीह इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बीवी का क्या किरदार है। तो इसकी मिसाल हम पैदाइश पहले बाब में ही देखते हैं कि खुदावंद ने आदम की पसलियों में से एक पसली ली और उसके लिए एक मददगार बनाया, यानी हवा को बनाया। और खुदा ने उसके सर से या उसके पाँव से कोई हड्डी नहीं ली हवा को बनाने के लिए, बल्कि उसके दिल के करीब से एक पसली ली ताकि वो उसको प्यार करे, उसको अपनी मानित जाने। और इसी तरह जब खुदा ने उनको बरकत दी तो दोनों को सेम बरकत दी कि खुदा ने उनको पैदाइश पहला बाब 27-28 आयत में कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और ज़मीन पर जितने खुदा ने जानवर बनाए थे उन सब पे खुदा ने कहा इख्तियार रखो। खुदा ने ये नहीं कहा कि आदम मर्द है या उसको पहले बनाया गया तो सिर्फ वो उनको अच्छा हैंडल कर सकता है, वो मर्द होने की वजह से उनको अच्छा हैंडल कर सकता है, बल्कि खुदा ने आदम और हवा दोनों को उन पे इख्तियार दिया। दैट्स वेरी गुड इरम कि आपने अभी बताया जैसे कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो इख्तियार जब देने की बात आई जानवरों पर, परिंदों पर, समुद्र के जानवरों पर, मछलियों पर, तो खुदा ने आदम को अकेले को नहीं कहा कि अगर वो पहले बनाया गया तो सिर्फ सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे डाल दूं। एज ए पार्टनर खुदा ने दोनों को कहा कि तुम दोनों जो है वो इन पर इख्तियार रखो। सो वाइफ का एज ए पार्टनर होना यही हमें इसी आयत में जाहिर करता है कि खुदा ने दोनों को बराबर बनाया है और दोनों को एज ए पार्टनर बनाया है। और अक्सर हम जब देखते हैं कि आज हमारी फैमिलीज में क्या होता है कि अगर वाइफ
کچھ کسی بات میں بول دیتی ہے کہ مشورہ دینے کی کوشش کرتی ہے, تو ہسبینڈس کیا کرتے ہیں, وہ ایک دم سے روک دیتے ہیں کہ یار تینوں کی پتہ ہے کیا, تو چپ کر جا, تو اینا گلاں دے وچ نہ بول, یا آپ بیچ میں اس طرح سے انٹرفیئر نہ کریں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے, کیونکہ خدا نے دونوں کو ایکولی بنایا اور دونوں کو برابر کا اختیار دیا. تو جب بھی ہسبینڈ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, چاہے بچوں کے اسکول کے ایڈمیشن کا ہے, چاہے آپ نے کوئی گھر خریدنا ہے, چاہے کوئی بھی کام, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات, اپنی وائف کو ایز اے پارٹنر جان کے اس سے مشورہ لیں, اس سے بات چیت کریں, دونوں مل کے فیصلہ کریں. تو بالکل وائف کا رول ایز اے پارٹنر, اور وائف کو بھی چاہیے کہ انوالومنٹ شو کرے جب بھی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے. اور اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے, وہ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے بولا کہ ایز اے مددگار خدا نے اسے ایز اے ہیلپر بنایا. تو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ وائف بینگ اے ہیلپر آف ہر ہسبینڈ, اپنے خاوند کا مددگار ہونا. تو خدا نے جب وائف کو بنایا, تو آدم کو جب بنایا خدا نے, تو خدا نے آدم کو ایک ٹاسک دیا کہ جتنے زمین کے جانور ہیں سب کے کیا رکھے, وہ نام رکھے. تو جب وہ اتنا بڑا ٹاسک خدا نے دیا, اوبیسلی اتنے زیادہ جانور تھے, تو خدا نے دیکھا کہ آدم کی مانند تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں ہے پوری روئے زمین پہ. تو خدا نے پھر ہوا کو بنایا ایز اے ہیلپر کہ وہ اس کی ہیلپ کرے. تو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیلپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار فیکٹری دے وچ اگر کوئی بندہ ٹرینڈ ہے تو اس کے ساتھ کوئی ہیلپر آ گیا تو اس کی ویلیو کم ہے, وہ اس کے ساتھ ایز اے ہیلپر کام کر رہا ہے. لیکن بائبل میں ہم پرانے عہد نامے میں ہیلپر کا ورڈ آلموسٹ 21 ٹائمز ہم نے اس کو کوٹ کیا گیا ہے, اور 16 دفعہ وہ خدا کے لیے یوز کیا گیا ہے. اور خدا کی ایک کوالٹی ہے بینگ اے ہیلپر, خدا ہمارا مددگار ہے. تو وائفز کو ایز اے ہیلپر ہمیشہ آنر فیل کرنا چاہیے کہ ہم ایز اے ہیلپر اپنے ہسبینڈ کی جو ہے وہ مدد کریں, چاہے کوئی بھی کام ہو, گھر میں کوئی بھی فیصلہ لینا ہے, چھوٹے موٹے گھر کے کام ہے. تو بینگ اے ہیلپر از ون آف دا گڈ کوالٹی اور گریٹ کوالٹی آف اے گاڈ. خداوند کی ایک بڑی خوبیوں میں سے ایک ہے. تو اس میں ہمیں بیوی کو کم تر نہیں سمجھنا کہ وہ ہیلپر ہے, بلکہ یہ کہ خداوند کی ایک خاصیت ہے, ایک بڑی بات ہے جو بیوی کے اندر ہے ایز اے ہیلپر. سو تیسرا پوائنٹ میں آپ سے چاہوں گا کہ پلیز اپنے آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں کہ آپ کے پاس تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ بیوی کے اندر اور کون سی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے ایک کرسچن میرج کو سکسیسفل کرنے کے لیے. ہاں جی, تیسرا پوائنٹ میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے تاج ہے, اور ندامت لانے والی اس کے لیے ہڈیوں کی بوسیدگی ہے. تو نیک بیوی مطلب خداوند کے ساتھ چلنے والی بیوی, خداوند سے ڈرنے والی بیوی, خداوند سے محبت رکھنے والی بیوی کا لائف سٹائل ہی فرق ہوگا. وہ اپنی ازدواجی زندگی کو بھی بہت خوشگوار طریقے سے کلام کے مطابق لے کے چلے گی. اسی طرح وہ اپنے شوہر کے لیے تاج کی طرح ہوگی. میرے خیال میں اگر ایک عام آدمی کے سر پہ تاج ہو تو وہ ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے, اور اگر وہ اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرے گی, بادشاہ کی طرح بیہیو کرے گی اس کے ساتھ, تو وہ ایک خود کوئین ہوگی, پھر وہ عام عورت نہیں ہوگی. تو پھر اسی لیے ہمیں اپنے شوہر کو حوصلہ دینا چاہیے اگر وہ کہیں پہ کمزور فیل کر رہا ہے, اگر وہ کہیں پہ حالات کی وجہ سے یا مشکلات کی وجہ سے ڈاؤن فیل کر رہا ہے, کمزور فیل کر رہا ہے, تو ہم بجائے کہ اس کو اور ڈاؤن کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ نہیں کر پا رہے, تو چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو چاہے کسی طرح سے, لیکن ہمیں اپنے شوہر کو حوصلہ دینا ہے, ان کو انکریج کرنا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, اور جتنی وہ محنت ہمارے لیے کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ہم تھینک یو بھی بول سکتے ہیں کہ تھینک یو, آپ ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ اور خوش ہو کے اور خوش دلی سے ہمارے لیے کام کر سکیں گے. اور انفارچونیٹلی ہیری یہ بھی آبزرو کیا گیا ہے کہ آج کل جو ہے وہ بیویاں بجائے ان کو انکریج کرنے کے, جب شوہر گھر تھکا ہارا آتا ہے تو اس کو بجائے خوشگوار طریقے سے ملنے سے اور گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے اس کی تعریف کریں, اس کو تھینک یو بولیں, تو اس کی بجائے ایک لمبی لسٹ دے دی جاتی ہے کہ آٹا ختم ہے, بریڈ لانی ہے, انڈے لانے ہیں. تو اس طرح سے شوہر کی تھکاوٹ اور بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں اس وے میں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ پہلے ان کو ریلیکس ہونے دیں, ان کو انکریج کریں,
اور یہاں پہ ارم یور سیئنگ ویری رائٹ. اور یہاں پہ میں آپ کی ایگزامپل دوں گا کہ جب ہم لوگ میں گھر آتا ہوں تو موسٹلی مجھے آپ کے فیس سے ہی اتنی وہ ایک اچھی وائب آتی ہے جب آپ مجھے اچھے طریقے سے ملتی ہیں, اور میری ایگزیکٹلی اور میری ساری تھکاوٹ جو دور ہو. تو ہاں ارم, مجھے یاد ہے کہ جب ہم کوئی اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے, تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہا, جو جیسے عورتیں کمپیریزن کرتی ہیں نا کہ دیکھیں ہے اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ ان کے گھر دیکھو گاڑی ہے, ان کی بیوی اتنے اچھے اچھے سوٹ لیتی ہے, اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ نے اسی طرح سے میرا ساتھ دیا جیسے ایک پارٹنر ساتھ دیتا ہے, ایک ہیلپر ساتھ دیتا ہے. آپ نے مجھے انکریج کیا کہ ہیری اگر فائنینشلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں بھی ہیں تو بھی کوئی بات نہیں, خداوند ہمیں اپنے ٹائم پہ سرفرازی ضرور دیں گے, کیونکہ ہم خداوند کے ساتھ فیتھفل تھے. اور آپ کا یہی لفظوں کو بولنا کہ ہیری یو آر ڈوئنگ گڈ, آپ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے, آپ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے آپ پوری محنت کر رہے ہیں. تو یہی بات ہوتی ہے رم کہ آپ جیسے مجھے موٹیویٹ کرتی تھیں, اور مجھے بالکل بھی تھکاوٹ محسوس نہیں تھی ہوتی کہ یار مجھے ایسا کبھی نہیں لگا کہ یار پتہ نہیں یار میں اپنی فیملی کی ہیلپ کر بھی پا رہا ہوں یا نہیں, شاید میں جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس لائق ہیں بھی یا نہیں کہ یار ہم ایک فیملی کو سپورٹ کر سکیں, اپنے بچوں کو پال سکیں اس طریقے سے. لیکن شکر ہے خداوند کا کہ اس ٹائم پہ آپ نے مجھے اتنا انکریج کیا, اور آج خداوند جب ہمیں بلیس کرتے ہیں تو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ یار جب مطلب اس ٹائپ کا کہ یار میں اپنا ہاتھ روکوں آپ کے لیے. جب میرا دل کرتا ہے میں سوٹ لے آتا ہوں, جب میرا دل کرتا ہے آپ کو میں ریسٹورنٹ لے جاتا ہوں. مطلب خداوند کا شکر ہے کہ جب خداوند ہمیں بلیس کرتے ہیں تو وہ ساری بلیسنگز اس ٹائم پہ جب آپ نے جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا آپ نے مجھے انکریج کیا. اب جب ہمارے پاس خداوند کا شکر ہے کہ خداوند ہمیں بلیس کرتے ہیں تو ہم اسی طرح سے انجوائے بھی کرتے ہیں. تو بیویوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب ہسبینڈ آتے ہیں اپنے گھر, چاہے جیسے بھی وہ جاب کر رہے ہیں, کسی بھی قسم کا کام کر رہے ہیں, جسٹ انکریج دیم, ایک چھوٹا سا لفظ بول دینا کہ یو ڈوئنگ گڈ, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ اپنے خاندان کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ کے مالی حالات اس طرح کے اسٹرانگ نہیں بھی ہیں, آپ کا یہی کہہ دینا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہ ایک ہسبینڈ کے لیے ایک فیول کا کام کرتا ہے. اور اسی طرح سے ارم جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہمارا ہے کہ جو بیویاں وہ اپنے خاوند کے تابع رہیں. ہم افسیوں میں ایک پورا چیپٹر ہے 5th چیپٹر جس کے اندر ہسبینڈس کو بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو لیو ود وومین, اپنی وائف کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اسی طرح سے وائف کو بتایا گیا کہ شی ہیز ٹو سبمٹ ہر سیلف ٹو ہر ہسبینڈ, اس نے اپنے خاوند کے تابع رہنا ہے. تو خداوند نے ایک پیٹرن, ایک پورا اسٹیپس دیے ہیں کہ ایک خاندان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہیڈ آف دا فیملی از ہسبینڈ, اس کے بعد پھر بیوی, اینڈ دین آگے جو فیملی جو ہے وہ بچے ہیں. تو اسی طرح سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تابع کا مطلب کیا ہے, سبمیشن کا مطلب کیا ہے. ہم لوگ موسٹلی ہمارے کلچر میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو بڑی ایک پاورفل لیڈیز ہیں, اور پاورفل لیڈیز اس طرح سے کہ وہ اپنے بزنسز چلا رہی ہیں اور ان کے تابع آگے مرد ہوتے ہیں, ان کے آگے مرد ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عورت کے انڈر کوئی مرد کام نہیں کر سکتا. لیکن جب ایک فیملی کا ایک پیٹرن آتا ہے جو مسیح خاندان میں ہے, تو وہی بیوی جو ایک ایز این سی ای او کسی بزنس میں کام کر رہی ہے, اس کے انڈر چاہے جتنے مرضی مرد کام کر رہے ہیں, جیسے وہ گھر میں آتی ہے. اور وہ پاورفل وومن جب اپنے گھر کی ایک ترتیب کو فالو کرتی ہے جو خداوند نے دیا ہے, تو پاورفل وومن اور زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے کہ وہ خداوند کی جو اس ترتیب کو فالو کر رہی ہے جو بائبل میں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے تابع ہے. جس طرح سے ہسبینڈ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو پہلا درجہ دیتے ہیں, اور کلیسیا میں بھی کلیسیا جو ہے وہ تابع ہے خداوند یسوع مسیح کے, اسی طرح سے ہسبینڈ کو بھی بیوی کو بھی اپنے ہسبینڈ کے جو ہے وہ تابع رہنا ہے. اور تابع کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہسبینڈ کی ہر بری بات یا ہر جو غلط بات ہے اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اگر کہہ رہا ہے غلط بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینگ اے پارٹنر, بینگ اے ہیلپر, بینگ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ہم نے باتوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. اگر بیوی کچھ غلط کر رہی ہے تو ہسبینڈ اس کو بتائے کہ یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. اگر ہسبینڈ کچھ غلط کر رہا ہے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ بائبل کے مطابق اس کو گائیڈ کرے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت آپ غلط فیصلہ لے رہے ہیں.
تو سبمیشن صرف ایک پیٹرن جو بائبل میں دیا گیا ہے بیوی کا خداوند اپنے ہسبینڈ کے تابع رہنا. تو 5th پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں. 5واں پوائنٹ ارم آپ بتائیں, آپ کے پاس 5واں پوائنٹ ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے ایک بیوی کو اسٹرانگ وائف جو ہے وہ بنا سکتا ہے بائبل کے مطابق. 5واں پوائنٹ ہے کہ ایک بیوی جو ہے اپنا گھر بناتی ہے, وائف ایز اے بلڈر آف ہر ہوم. مثال میں لکھا ہے دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اپنے ہی ہاتھوں سے اسے برباد کرتی ہے. تو دنا عورت ایکچولی دنائی جو ہے, عقل مندی جو ہے وہ ہمیں خداوند سے ہی ملتی ہے. جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں خداوند کا فہم حاصل ہوتا ہے, ہمیں زندگی گزارنے کی بہتر ہمیں راہ ملتی ہے. تو دنا عورت جو ہے, عقل مند عورت اپنے گھر کا ماحول سیٹ کرتی ہے, کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ باہر کام کے لیے ہوتا ہے, گھر میں بیوی زیادہ ٹائم رہتی ہے, بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے. تو ایک بیوی جو ہے وہ اپنے گھر کا ماحول سیٹ کرتی ہے, اپنے گھر کے رولز لے کے چلتی ہے بچوں کے ساتھ. تو وائف ایز اے بلڈر اپنے گھر کو, یہ نہیں کہ وہ اینٹوں والا گھر بنا رہی ہے, وہ اپنے گھر کا ماحول سیٹ کر رہی ہے. جیسے مجھے یاد ہے, میں چونکہ سنڈے اسکول ٹیچر ہوں, تو میری چھوٹی بیٹی, یہ دسمبر کی بات ہے, ابھی وہ 1.5 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی. تو جب میں کرسمس پروگرام کی پریکٹس کروا رہی تھی تو اس کو میں ساتھ ہی پریکٹس پہ لے جاتی تھی. تو وہ ابھی جو 1.5 سال کی بھی نہیں تھی, اس نے جو میں نے ایکشنز بچوں کو سکھائے گیت کے, سیم ایکشنز اس نے فالو کیے. مطلب وہ ہر روز مجھے دیکھتی تھی کہ یہ کیسے بچوں کو کروا رہی ہے, تو اس نے بڑے اچھے ایکشنز سیکھ لیے. تو اسی طرح بیویاں جو ہیں, مائیں جو ہیں, جو کچھ اپنے گھر میں کرتی ہیں, جیسے وہ بات کرتی ہیں, جو کچھ وہ کرتی ہیں, تو بچے اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم اپنے گھر کا ماحول سیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ایز اے کرسچن ویمن, ایز اے مسیحی عورت, ہمیں اپنے گھر کو اس طرح سے بنانا ہے کہ خداوند ہم سے خوش ہو, اس طرح سے ترتیب دینا ہے, اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ خداوند ہم سے خوش ہو, ہمارا شوہر ہم سے خوش ہو کہ اس نے گھر کا اچھا ماحول سیٹ کیا ہے اور بچوں کو اچھے طریقے سے خداوند کے کلام کے مطابق خداوند کی محبت کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم خداوند کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے, ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر بچے جو ہیں وہ کوئی فلمی گانے گا رہے ہیں, کوئی دنیاوی گانے گا رہے ہیں, تو ہمیں ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ورشپ سانگ نہیں ہے, اس سے خداوند کو جلال نہیں مل رہا. تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو ایسے لائٹ نہ لیں کہ بچے کیا بول رہے ہیں یا ہم کیا بول رہے ہیں, تو اس کو برباد نہ کریں, بلکہ خداوند نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے, ہمیں گھر دیا ہے, بچے دیے ہیں, ہم اس کو خداوند کے مطابق ہی لے کے چلیں. آج کے پروگرام سے, ساری گفتگو سے مجھے بہت برکت ملی ہے, اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے بھی اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پائی ہوگی. تو نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ابراہم اینڈ سارا شو میں پھر سے ملتے ہیں. گاڈ بلیس یو. جی ویلکم بیک. ہم خدا کا بے حد شکر کرتے ہیں اس کپل کے لیے جو خدا نے ہمارے ذہن میں ڈالا کہ ہم ان کپل کو یہاں پہ دعوت دیں, اور آپ ان سے بڑی خوبصورت باتیں سیکھ رہے تھے, اور میں خود اتنا متاثر ہو رہا تھا, اتنی خوبصورت باتیں انہوں نے بیان کیا. اور خاص طور سے جب آج ان کا ٹاپک تھا ایک اچھی مسیحی بیوی کے فرائض, تو جو انہوں نے رولز بیان کیے ہیں اچھی بیوی کے لیے, جو قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں, پہلا رول انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اچھی بیوی اپنے شوہر کی مددگار ہوتی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے آدم اور حوا کی مثال بھی دی, اور بتایا کہ کس طرح خدا نے آدم سے کہا تھا کہ یہ تیری مددگار ہوگی. تو بڑا خوبصورت انہوں نے بیان کیا ہے, آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا. جی ہاں پاسٹر صاحب, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, خوش اسلوبی کے ساتھ یہ بیان کیا, اور انہوں نے ایک اور ریفرنس بھی دیا انسال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں سے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ اچھی بیوی شوہر کے لیے تاج ہے. تو واقعی پاسٹر صاحب, جو اچھی بیویاں ہیں ہمیشہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں, اور ہمارے کلچر میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیوی ہماری غیرت ہے, بیوی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. تو کلام بھی یہی کہتا ہے کہ اچھی بیوی شوہر کے لیے تاج ہے. اگر اچھی بیوی ہوگی, یعنی مثالی بیوی ہوگی, ذمہ دار بیوی ہوگی, پیار کرنے والی بیوی ہوگی, کیئرنگ بیوی ہوگی, تو ضرور ہمارے گھرانے جو ہیں وہ ترقی کریں گے. اور تاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہت کر رہی ہے, تاج کا مطلب ہے آنر, کہ شی از آنریبل فار ہر ہسبینڈ. بڑا خوبصورت خداوند کے بندہ سلیمان نے یہ بات بیان کی ہے, اور ابھی یہ ہمارا خوبصورت کپل بیان کر رہا تھا کہ
बीवी, अच्छी बीवी अपने शोहर के लिए कराउन है। लेकिन उसमें एक और बात, उस आयत का दूसरा हिस्सा ये है, लेकिन जो नेक बीवी नहीं है वो अपने शोहर के लिए, उसकी हड्डियों के लिए बोसीदगी का बाइस है। मतलब बिलाजवाज तनकीद और लगातार मुसलसल बगैर ब्रेक लगाए कहना चाहिए मनफी बातें करने वाली जो बीवी है अपने शोहर के लिए कैंसर का बाइस है, बेशक जिस्मानी तौर से नहीं, ज़हनी तौर से। जी, कुछ और भी बड़ा खूबसूरत वो बयान कर रहे थे। हाँ, बताइए नाज़रीन को। उन्होंने ये भी बयान किया कि इमसाल की किताब उसके 14वें बाब में लिखा है कि अक्लमंद बीवी अपने घर को तामीर करती है और नादान उसे बर्बाद कर देती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अक्लमंद बीवियां जो होती हैं वो एक बिल्डर की तरह, एक तामीर करने वाले की तरह अपने घर को तामीर करती रहती हैं, दिन रात सोचती रहती हैं कि किस तरीके से हमारे घराने, मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे जो हैं वो किस तरीके से खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, दुनिया में रहते हुए जिसे कहना चाहिए तरक्की करते चले जाएं, उनके अमाल जो हैं वो मसीही खानदान में नुमाया तौर पे नजर आने चाहिए। तो जो नेक बीवियां होती हैं वो इस तरह, अब घर तामीर करने से या बिल्डर कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो जिसे कहना चाहिए बिल्डिंग्स खड़ी करती हैं, बल्कि घर को संवारने वाली हैं कि किस तरीके से अपने घर की भलाई चाहती हैं, किस तरीके से अपने बच्चों की बेहतरी चाहती है। तो ये ऐसे ही होगा जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और अब्राहम और सारा शो में देखते रहेंगे कि कैसे कैसे खुदा के खादम जो है वो बाइबल में से आपको उनके हल बता रहे हैं, उनके मसाइल जो उनको दरपेश है उनके बारे में बयान करें। नाज़रीन, आप एंजॉय कर रहे थे और बड़े मुसर्रत के साथ उनकी खूबसूरत बातों से इस्तिफादा कर रहे थे। क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने एक अच्छी बीवी के रोल्स बयान किए हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगले प्रोग्राम में भी वो खूबसूरत मौजू लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले प्रोग्राम का, अब्राहम एंड सारा शो का अगला प्रोग्राम, जिसमें एक नए मौजू के साथ इसी कपल के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। ओनली ऑन JC TV।